अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह की खबरें आप तक पहुंच चुकी हैं कि किर्गिज़स्तान के शहर बिश्कीक में पाकिस्तानी तलबा बतौर इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे थे, उन पर हमले हुए। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे सारे उस हमले की जद में आए। उसके बैकग्राउंड और फ्यूचर में क्या हो सकता है उस पर बात करते हैं। लेकिन अच्छी खबर इस वक्त ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को बिल आखिर होश आ ही गया और अब पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार एक और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के साथ बिश्कीक पहुंच चुके हैं। गुज़श्ता रात वहां से एक तुसी त्यारा वापस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लेकर आया था, जिसमें से 140 स्टूडेंट्स वापस आए थे और उनसे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने एयरपोर्ट पे उनसे मुलाकात भी की। सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स से उन्होंने बात की। फ़ोटो आप था उनके लिए, उन्होंने अपनी एक तस्वीर बनवानी थी जिसे मीडिया को रिलीज़ करना था, ये तासर देने के लिए कि देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कितनी कंसर्न है इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में और हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन हुआ असल में यह है कि ये वही शैतानी मीडिया जिसे हमारे आर्मी चीफ शैतानी मीडिया कहते हैं, ये उसका नतीजा है। और दूसरा अगर शुक्रिया अदा करना चाहिए तो वो KPK के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर हमारा सोशल मीडिया एक्टिव ना होता और अगर KPK के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर अपने तौर पर अपना खसूसी डेस्क कायम ना करते और उन स्टूडेंट्स की वापसी के अखराजात का ऐलान ना करते और एक्टिव ना होते और वहाँ डायरेक्ट स्टूडेंट्स की कॉल्स रिसीव करना शुरू ना करते, तो शायद हमारी फेडरल गवर्नमेंट अभी तक सोई हुई होती और शायद सोई हुई ना होती। वो अपनी मुस्लिम लीग की तंजीमें नौ कर रहे हैं, सदर बनाना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब को दोबारा से अपना पुराना जो उनका बयानिया दफन हो चुका था उसे दोबारा ताज़ा करना चाहते हैं। वो उसमें मसरूफ़ थे, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, इसलिए उन्हें किर्गिस्तान में क्या हो रहा था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, इधर उनको तवज्जो नहीं थी। लेकिन अब बिल आखिर पहुँच गए हैं किर्गिस्तान में हमारे 2 वफाकी मिनिस्टर और आज 2 त्यारे खसूसी तौर पर आज स्टूडेंट्स को लेके आएंगे, 2 त्यारे कल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वापस लेके आएंगे। कितने स्टूडेंट्स हैं किर्गिस्तान में? कुछ दावे हैं कि 10,000 से ज़्यादा हैं, कुछ कहते हैं कि चंद सौ हैं। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो इस तरह की सूरत हाल में ही असल टेस्ट होता है हुकूमतों का भी और हमारे वहाँ जो सफ़रा जो जिन्हें हमने असाइन किया हुआ है उनकी भी सलाहियतों का इम्तिहान होता है। हमारे वहाँ इस वक्त जो सफ़ीर हैं हसन अली जैगम, अब तक की उनकी कारकर्दगी ये है कि एक के बाद एक उनका झूठ सामने आ रहा है और वो कोई बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। अगर वो बेहतर परफॉर्म कर सकते तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँचती ही ना। हुआ यह है कि चंद दिन पहले वहां मिस्री स्टूडेंट से किर्गिस्तान के बारे में बताया जाता है। अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, हालांकि ये काम पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था कि पहले वो इस बात का तयन करते कि हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो यूथ हमारी फ्रस्ट्रेटेड है हुकूमती कारकर्दगी की वजह से और कुछ हमारे हालात इस तरह के हैं। मोस्ट रिसेंटली स्पेशली हमारी आर्मी ने जब से मुदाखलत शुरू की है मुल्की सियासी मामलात में, तो उसके बाद फिर पकड़ दकड़ और वो सारे मामलात, उसके बाद हमारी यूथ बहुत हद तक मायूस हो चुकी है पाकिस्तान के हालात से, तो बाहर जा रही है धड़ाधड़। अब गवर्नमेंट का काम होता है कि वो इस बात पे नज़र रखे कि हमारे लोग मायूस होकर जाएं या गैर मायूस होकर जाएं, अपनी खुशी से जाएं, इकोनॉमिक माइग्रेशन हो उनकी या बिकॉज ऑफ एनी रीज़न उनकी माइग्रेशन हो, किधर जा रहे हैं, किन कंट्रीज़ का रुख कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ इंतजाम क्या हैं, क्या वो सेफ़ भी हैं या नहीं, बतौर इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहे हैं या वर्कर के तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी वर्कर के तौर पर जा रहे हैं या फैमिली माइग्रेशन उनकी हो रही है। इन सब चीज़ों पे नज़र रखना ज़िम्मेदार हुकूमतों का काम होता है। अगर स्टूडेंट्स वहाँ जा रहे थे इतनी बड़ी तादाद में तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान क्या पहले सोई हुई थी? इन्हें पता नहीं था कौन कौन से कंट्रीज़ में हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादा जा रहे हैं इन दिनों और वहाँ जाने के हालात साजगार हैं भी या नहीं? अब तक ये रिपोर्ट जो आई है, अब ये रिपोर्ट सारे लोग दे रहे हैं कि जी किर्गिस्तान ऐसा कंट्री है कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स जिसमें तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान वगैरह शामिल हैं, उनमें सबसे गैर महफूज कंट्री अगर कोई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए या वैसे भी ओवरसीज़ के लिए तो वो शायद किर्गिस्तान है। वहाँ चोरी चकारी, छीना चपटी और इस तरह की डकैतियाँ और मार कुटाई के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल थी तो वहाँ स्टूडेंट्स को जाने क्यों दिया गया, क्यों तरगीब दी गई? अगर वो लोग जा रहे थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? और फिर हमारे यहाँ सिस्टम कोई नहीं है, ये जो एजुकेशन कंसल्टेंट्स जो जगह जगह अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं उन पे कोई चेकअप नहीं है। एजुकेशन कंसल्टेंट्स तो दूर की बात, हमारे यहाँ तो बाकायदा इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स बन के बैठे हुए हैं। हालांकि दुनिया भर में इमिग्रेशन कंसल्टेंट सिर्फ वही हो सकता है जो ऑफिशियली अथोराइज्ड हो टू टॉक अबाउट इमिग्रेशन। अदरवाइज आप इमिग्रेशन के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते अगर आप अथोराइज नहीं हैं तो। लेकिन पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ अर्सा पहले, क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डील करता हूँ, बहुत अरसे से डील कर रहा हूँ यहाँ कनाडा में, गवर्नमेंट के कॉलेज में जॉब पहले भी करता रहा हूँ, अब भी करता हूँ, तो मैं एक शायद 2014-15 की बात है, मैं पाकिस्तान गया अपने कॉलेज की तरफ से, यहाँ कैनेडियन कॉलेज की तरफ से, और लाहौर पीसी में, इस्लामाबाद मैरियट में और मुख्तलिफ जगह पे मैंने सेमिनार्स किए।
تو لاہور میں جب میں کر رہا تھا تو میں نے لاہور کے تقریباً کنسلٹنٹس، ہمارے پاس کوئی 150 سے زیادہ کنسلٹنٹس آئے، مجھے ملے، اور ان کے CEO، ڈپٹی CEO، ان کے GM وغیرہ جو بھی تھے وہ مل رہے تھے. تو ان سے باقی معاملات پہ بات کرنے کے علاوہ میں ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا لائسنسڈ ہیں ایز این امیگریشن کنسلٹنٹ کام کرنے کی. تو ایک کوشچن یہ میں ان سے پوچھتا تھا، رائٹ اوے نہیں پوچھتا تھا، دوران گفتگو جب وہ تھوڑے سے کمفرٹیبل زون میں چلے جاتے تھے، اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھتے تھے اپنی پرسنل چیزوں کے بارے میں، تو پھر میں ان سے یہ پوچھتا تھا کہ کیا آپ اتھرائزڈ ہیں. اور دوسرا کوشچن میرا ان سے یہ ہوتا تھا کہ لاہور میں ٹوٹل کتنے کنسلٹنٹس ہیں اور ان میں سے اتھرائزڈ کتنے ہیں. تو جو مجھے فگرز لاہور سے ملے، یہ میں لاہور کی ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ کراچی میں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن میں کراچی جا نہیں سکا تھا. اسلام آباد میں بہت تھوڑے ہیں ایز کمپیئر ٹو لاہور اینڈ کراچی، تو میں لاہور کا ہی کمپیریزن آپ کے سامنے رکھوں گا. تو تقریباً لاہور سے مجھے یہ رپورٹ ملی کہ 350 لاہور میں امیگریشن اینڈ ایجوکیشن کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں، اور ان 350 میں سے لائسنسڈ کتنے ہیں؟ صرف 2، ٹو ٹاک اباؤٹ کینیڈین امیگریشن. اور ان 2 میں سے بھی دونوں دبئی میں رہتے ہیں یا ان کا گھر ٹورانٹو میں ہے. وہ سال میں زیادہ وقت دبئی اور ٹورانٹو میں گزارتے ہیں، لاہور میں صرف ان کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے اور وہاں کوئی اور بندہ ڈیل کر رہا ہے. یہ صورتحال ہے کہ لیگلی دے کی ناٹ ٹاک اباؤٹ امیگریشن، لیکن وہ کر رہے ہیں. اور پاکستان میں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک اور اسی ضمن میں آپ سے ایک اور کہانی شیئر کرتا چلوں. کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک وزیر داخلہ تھے مرحوم، اب میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ اللہ کے پاس سے لے کے اب ان کے معاملات اللہ کے پاس ہیں. وہ وزیر داخلہ تھے، کینیڈا سے ہمارے امیگریشن منسٹر تھے جیسن کینی. یہ پاکستان کے دورے پر گئے اور وہاں اب وہ انڈیا جا رہے تھے تو راستے میں پاکستان بھی رکے وہ 1 دن کے لیے. تو وہ جب پاکستان رکے وزیر داخلہ سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں بہت زیادہ کویکس کام کر رہے ہیں، کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ بنے ہوئے ہیں جو دے آر ناٹ اتھرائزڈ ٹو ٹاک اباؤٹ کینیڈین امیگریشن. بولنے کا انہیں اختیار نہیں ہے، دے آر ناٹ لائسنسڈ، لیکن وہ کام کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، غلط مشورے دیتے ہیں اور بعد میں اس طرح کی صورتحال بنتی ہے اور لوگوں سے پیسے لے کے غائب ہو جاتے ہیں. اس کو روکنا چاہیے. ہم وی بینگ ایز اے کینیڈین گورنمنٹ نے اپنا کنسرن شو کیا. موصوف متعلقہ وزیر داخلہ نے بات چیت سنی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، اس پہ ہم غور کریں گے. اس کے بعد بات آئی گئی ہوگی، وہ امیگریشن منسٹر واپس آ گئے. 1.5 سال بعد انہوں نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہو رہا پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے. وہ دوبارہ پاکستان گئے، اسی انٹیریئر منسٹر سے دوبارہ ملے، ملک صاحب سے. ان سے دوبارہ جب بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں وہ لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے، لیکن آپ نے تو مجھے کوئی لسٹ وسٹ نہیں دی ایسے امیگریشن کنسلٹنٹس کی جو کینیڈین امیگریشن پہ کام کر رہے ہیں بٹ دے آر ناٹ اتھرائزڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. پہلے تو جیسن کینی کو بڑا مسئلہ ہوا کہ یہ بندہ بات کیا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ذہنی طور پر تیار تھا. پہلے وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ ایسا ہی کرے گا کہ کام آپ کا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے کہ پاکستان کے اندر کون لوگ امیگریشن کنسلٹنسی کا کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس اتھرائزیشن نہیں ہے، چاہے وہ کینیڈا کی امیگریشن ہو، آسٹریلیا کی ہو، UK کی ہو، USA کی ہو، یا کسی یورپین کنٹری کی ہو، یا کسی اور اسکینڈینیوین کنٹری کی ہو. ان کو کنٹرول کرنا، ان کا ڈسپلن قائم کرنا اور انہیں کسی سسٹم میں لے کے آنا گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. لیکن موصوف وزیر داخلہ نے کہا جی کہ آپ نے کوئی لسٹ نہیں دی. تو جیسن کینی یہاں سے تیاری کر کے گئے ہوئے تھے، انہوں نے وہ لسٹ نکال کے دی. انہوں نے کہا جی یہ لسٹ ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق ہم نے اپنا اسلام آباد میں جو کینیڈین ہائی کمیشن ہے اس کی مدد سے اور اپنے ہمارے ذرائع کی مدد سے ہم نے یہ لسٹ تیار کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں 300-400 جو بھی تھے جو کینیڈین امیگریشن پہ کام کر رہے ہیں پاکستان بھر میں، لیکن ان کے پاس کوئی اتھرائزیشن نہیں ہے. دے آر ناٹ رجسٹرڈ ود کینیڈین امیگریشن کنسلٹنسی کونسل، اس کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے، وہ نہیں کام کر سکتے. یہ لسٹ ہے. ملک صاحب نے وہ لسٹ جیسن کینی سے لی، اپنے پاس رکھی، انہیں چائے وائے پلا کے فارغ کیا اور اس کے بعد بتانے والے بتاتے ہیں کہ انہوں نے دوسرا فون اٹھایا اور اپنے چھوٹے بھائی ملک صاحب کو بلایا اور کہا کہ میرے آفس جلدی پہنچو. وہ اس دن نہیں پہنچ سکے لیکن اگلے دن وہ ان کے بھائی ان کے آفس پہنچے اور انہوں نے وہ لسٹ اس کے حوالے کی. باقی آپ کام سمجھ گئے ہیں کہ اس کے بعد پھر ملک صاحب نے وہ لسٹ اپنے پاس رکھی اور پاکستان بھر میں انہوں نے دورے کرنے شروع کر دیے. تو ان کے پاس جاتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا نام آ گیا اس لسٹ میں جو کینیڈا نے ہماری گورنمنٹ کو دی ہے کہ یہ بندے غلط کام کر رہے ہیں، دے آر ناٹ اتھرائزڈ، اور ان کے خلاف ایکشن لیں. تو اب FIA آپ کے آفس پہ بس آج کل پرسوں چھاپا مارنے والی ہے. تو لسٹ میں آپ کا نام آ گیا ہے. وہ انہیں نام دکھاتے تھے اور اس کے بعد ان کے معاملات طے ہو جاتے تھے. تو وہاں سے ایک کمائی کا نیا ذریعہ چھوٹے ملک صاحب نے نکال لیا بڑے ملک صاحب کی مدد سے. یہ طریقہ کار ہے پاکستان میں. اگر اس طرح کے ہمارے وزیر داخلہ ہوں گے، اس طرح کے سیکرٹری داخلہ ہوں گے، اس طرح کے ہمارے انتظامات ہوں گے
اور یہ بہت دور کی بات نہیں ہے، یہ چند سال پہلے جب مرحوم وزیر داخلہ تھے ملک صاحب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں، یہ اس وقت کی بات ہے، اور ہمارے یہاں امیگریشن منسٹر جیسن کینی تھی، اس وقت کی بات ہے۔ آج جو ہمارے وزیر داخلہ ہے، انہیں جب پتہ چلتا ہے کہ بشکیک سے اسٹوڈنٹس واپس آ رہے ہیں تو وہ بھاگم بھاگ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، ایک فوٹو بناتے ہیں، 2-3 اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں، حالانکہ 140 اسٹوڈنٹ سے، اگر وہ سب کی بات سنتے تو شاید، اور میرے خیال میں اس کے بعد ہی حکومت پاکستان کی آنکھیں بھی کھلی ہیں صرف 2 اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کے بعد کہ وہاں حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور یہ جو ہمارے وہاں سفیر ہیں حسن علی زیغم، وہ سچی بات نہیں بتا رہے۔ فار ایگزامپل ان کے جھوٹ کیا ہے، حسن علی زیغم جو ہمارے امبیسڈر ہیں ان کے، وہ وہاں اسٹوڈنٹس کے پاس جاتے رہے ہیں، بالکل گئے ہیں، وہاں پہنچے ہیں وہ اور ان کا عملہ، وہاں اسٹوڈنٹس جو اپنے ہاسٹل میں بند تھے، انہوں نے کمرے اندر سے بند کیے ہوئے تھے کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ وہاں جو پولیس کی وردی میں بھی لوگ جا رہے تھے، وہ جب دروازہ کھول لیتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ صرف لوٹ مار کرنے کے لیے ہیں، وہ پولیس والے نہیں ہیں، فیک پولیس والے تھے، تو اس لیے وہ دروازے نہیں کھول رہے تھے۔ تو ہمارے امبیسی کی طرف سے جو لوگ گئے ہیں انہوں نے وہاں اسٹوڈنٹس کو کہا ہے کہ ایک تو آپ اندر بند رہیں، پہلا انہوں نے سرنڈر یہ کیا کہ ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے، آپ اندر بند رہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ یہ سوشل میڈیا پہ خبریں دینا بند کریں۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ کسی اسٹوڈنٹس کو ہم واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اب پہلا جھوٹ ان کا حسن علی زیغم صاحب کا یہ ثابت ہوا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں حالات نارمل ہیں، کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، صرف ایک اسٹوڈنٹ زخمی ہے، اسٹوڈنٹ 1 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، 4 سے 6 کی اطلاعات ہیں، اللہ نہ کرے کوئی جان سے گیا ہو، لیکن شدید زخمی تو ہیں 4 سے 6، باقی معمولی زخمی تو بہت زیادہ ہیں۔ اور سب سے زیادہ اٹیک بھی وہاں ان ہاسٹلز پہ ہوا ہے جہاں پاکستانی اور انڈین زیادہ رہتے تھے۔ باقی حالانکہ بیسک جھگڑا یہ ہوا کہ جب وہاں لوٹ مار کا واقعات میں مصری اسٹوڈنٹ نشانہ بنے اور مصری اسٹوڈنٹس کے ہاسٹل تک پہنچ گئے وہ لوٹ مار کرنے والے، بتایا جاتا ہے کہ وہ نشے میں دھت تھے اور وہاں مصری اسٹوڈنٹس نے ان کو مارا، جس کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے سوشل میڈیا پہ، آپ نے بھی شاید دیکھ لی ہوگی۔ اس کے بعد وہاں وہ لوگ جب واپس گئے تو انہیں پتہ چلا کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس نے ہمارے بندوں کو مارا ہے، اور وہ پھر سارے جتھا بنا کے آئے، اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ چند درجن چند 100 میں ہو گئے، اور 250-300 اسٹوڈنٹ ہوں گے یا مقامی لوگ ہوں گے، ان کا قافلہ تھا، اور انہوں نے پھر نہیں دیکھا کہ کون سا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کس کنٹری سے ہے۔ آبویسلی اس طرح کی ماب سچویشن میں کوئی کسی کی ID کارڈ نہیں چیک کرتا، اور نہ یہ تسلی کرتے ہیں کہ مصریوں کو ہی مارنا ہے، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ مینز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، اور نشانے پہ آ گیا پاکستانی اسٹوڈنٹس کا ہاسٹل، اس لیے زیادہ نقصان پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کا ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے یہ بات آگے بڑھے، لیکن کرغزستان کے حوالے سے اب سٹوری کلوز ہو چکی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی۔ مجھے نہیں امید کہ پاکستان میں اب کوئی سینسیبل پیرنٹس اپنے بچوں کو آئندہ کرغزستان انٹرنیشنل اسٹڈیز کے لیے بھیجیں گے، حالانکہ جتنے یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، ایون چائنا، وہاں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ایجوکیشن سستی ہے، اس لیے وہاں زیادہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان کے حسن علی زیغم صاحب نے وہاں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی، انہوں نے جھوٹ بولے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈرایا دھمکایا کہ کسی اسٹوڈنٹس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا اور شور مت کریں اور سوشل میڈیا پہ خبریں نہ دیں، لیکن سوشل میڈیا پہ ایک دفعہ جب خبر چلی جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ رکتی نہیں ہے، لوگ اسے شیئر کرتے ہیں، اور جس بندے نے فرسٹ ٹائم اس خبر کو بریک کیا ہوتا ہے وہ اس کے کنٹرول میں بھی بات نہیں رہتی کہ وہ اسے روک سکے، کیونکہ سوشل میڈیا کی کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا، ایک دفعہ نکل گیا تو نکل گیا، یہی ہوا۔ لیکن اب اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اور امیر مقام اگر پہنچ گئے ہیں، اور امیر KPK کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور اور ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی تھوڑا سا وقت مل گیا ہے اس معاملے پہ غور کرنے کے لیے، تو اب وہاں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو واپس پاکستان لانے کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ واپس آ جائیں گے اور پھر فائنل فگر بھی ہمارے پاس آ جائے گا کہ کیا یہ چند 100 اسٹوڈنٹس تھے یا واقعی 10,000 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کرغزستان میں پڑھ رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس باہر جاتے کیوں ہیں۔ بیسیکلی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہی حکومتوں کی نالائکی ہے، اور ان حکومتوں کی اسپیشلی نالائکی ہے جو 1980 سے لے کر اب تک ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور اب بھی کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا اور مجھے کیوں بلایا، اور مجھے 3 دفعہ اگر وزیر اعظم بنانے کی غلطی کی ہے تو اب 4تھی دفعہ بھی یہ غلطی کریں، ہمیں 4تھی دفعہ بھی وزیر اعظم بنائیں۔ 1980 سے لے کر اب تک اگر ہم نے کچھ انتظامات کیے ہوتے، ہمارے ملکی معاملات، ہمارے اسٹوڈنٹس کے، ہماری یوتھ کی نیڈز کو ہم نے پڑھا ہوتا، دیکھا ہوتا، سمجھا ہوتا، تو شاید آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اوور آل زیادہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں انڈیا سے باہر، اور انڈیا اور چائنا سے اگر جاتے ہیں تو اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ ان کی پاپولیشن زیادہ ہے۔ اگر 1.5 بلین چائنا کی پاپولیشن ہے اور 1.4 بلین انڈیا کی ہے، تو آبویسلی انٹرنیشنلی اگر زیادہ اسٹوڈنٹس جائیں گے تو وہاں کے ہی جائیں گے، لیکن ہماری بھی اگر 25 کروڑ آبادی ہے تو ہمارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس باہر کیوں نہیں جا رہے؟ اگر جا رہے ہیں تو کتنے جا رہے ہیں، کن کنٹریز میں جا رہے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن ہماری حکومت کے لیے، اگر ہماری کوئی سینسیبل حکومتیں ہوتی اس سے پہلے، تو ان کے پاس چانس تھا کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کو اتنا بہتر کرتے کہ شاید ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہمیں باہر بھیجنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اگر ہم نے اتنے اسٹوڈنٹس باہر بھیج دیے
तो फिर किन कंट्रीज़ में भेजने थे, किन में नहीं भेजने थे, वहाँ भेजने के बाद सिर्फ स्टडी सस्ती देख के जाना है हमने, या अगर स्टडी के बाद हमें पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट भी मिल जाए उन कंट्रीज़ में भेजना चाहिए। और अगर स्टडी के बाद पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट भी मिल जाए और उसके बाद वहाँ काम करने के बाद अगर वहाँ की परमानेंट इमिग्रेशन और वहाँ के ग्रीन कार्ड, परमानेंट रेजिडेंस और पासपोर्ट्स भी मिल जाएँ, तो हमें उन कंट्रीज़ में अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भेजने के लिए राहें हमवार करनी चाहिए, बजाय इसके कि वहाँ भेजें हम जहाँ एजुकेशन तो सस्ती हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन बाद जहाँ हमारे लिए इस तरह के मसाइल पैदा हुए जिस तरह के किर्गिस्तान में पैदा हुए। ये व्लॉग लंबा हो रहा है, मेरे ख्याल में इसके बाद एक और व्लॉग मुझे करना पड़ेगा जिस पे मैं सारे स्टैट्स आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कौन से कंट्री से कितने कहाँ जा रहे हैं और कौन सा कंट्री बेहतर है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो परमानेंट सोच रहे हैं या डुअल इंटेंशंस के साथ जा रहे हैं। डुअल इंटेंशन ये होती है कि आप जा तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर जा रहे हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन ये भी है कि वहाँ अगर पढ़ने के बाद आपको जॉब मिली और परमानेंटली वहाँ सेटल होने का चांस मिला तो आप वो भी करने के लिए तैयार हैं। उसे डुअल इंटेंशन कहते हैं। और ये डुअल इंटेंशन का वर्ड कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये पॉजिटिव वर्ड है। ये इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट करती हैं कि एक बंदा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डुअल इंटेंशन के साथ जा रहा है और बता के जा रहा है कि हाँ ये मेरी डुअल इंटेंशन है, मैं जा तो इस काम के लिए रहा हूँ, लेकिन वहाँ अगर मेरे मुस्तकिल रहने के हालात बेहतर हुए तो मैं मुस्तकिल भी रहने के लिए तैयार हूँ। अभी इस व्लॉग को यहाँ ही खत्म करते हैं। बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।